السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومؤيدنا محمدا أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وقال تبارك وتعالى في مقام آخر قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہم سب کو ایمان و یقین کے ساتھ، صحت و عافیت کے ساتھ، امن اور شانتی اور سلامتی کے ساتھ نماز جمعہ کے لیے جمع فرمایا. اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس جمعے کی برکت سے پورے عالم میں امن اور امان قائم فرمائے اور ہم سب کے عبادتوں کو قبول فرمائے اور کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. سامعین محترم، عزیزان گرامی، اور اس خوبصورت مسجد میں جمع ہونے والے میرے خوبصورت مسلمان بھائیوں، عزیز بچوں، اس وقت میں نے جو 2 آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک سورۃ الاحزاب کی آیت ہے اور ایک سورۃ النور کی آیت، اور آیت کی تلاوت سے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اس میں اللہ رب العزت نے کن باتوں کا حکم دیا ہے. اس وقت گرم گرم اور نیشنل اور انٹرنیشنل انداز میں
ایک بحث، ایک مباحثہ اور مسلمانوں کو کٹگھرے میں کھڑا کرنے کے لیے اس وقت کی عالمی طاقتیں منصوبہ بند طریقے سے ہر ممکن کوشش کر رہی ہے کہ آپ کو کچھ ایسے مسائل میں الجھایا جائے جس کی وجہ سے آپ کا اصل ہدف اور آپ کا اصل نشانہ آپ اپنی منزل اصلی سے اور منزل حقیقی سے کوسوں دور رہ جائے اور آپ ان مسائل میں الجھ جائیں کہ نہ آپ اس کے بغیر صحیح رہ سکتے ہیں، نہ آپ کا ایمانی و اسلامی تشخص اور شعار باقی رہ سکتا ہے۔ اس لیے رہ کر کے وقتاً فوقتاً ہماری حکومت یا پھر عالمی طاقتیں کچھ ایسے مسائل کو اٹھاتی ہے، اجاگر کرتی ہے جس سے ہم لوگ انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تقریباً ایک ہفتے سے خصوصاً مسلمانان ہند اور عموماً پورے عالم اسلام کے لوگ بے انتہا متفکر ہے، پریشان ہے کہ آخر یہ ہو کیا رہا۔ ٹی وی کے اینکر سے لے کر کے گلی کوچوں میں رامو چاچا اور رحمان چاچا کی آپسی بات چیت بھی انہی مسائل میں الجھ گیا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی ٹیبل میں بیٹھ کر کے کھانا کھاتے تھے، چائے پیتے تھے، یہ سارا معاملہ رفتہ رفتہ ناپید اور ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم ان کی شادی میں، وہ ہماری باراتی میں، ہم ان کے دکھ درد میں، وہ ہمارے دکھ درد میں جو ساتھ نبھانے کا ایک گنگا جمنی تہذیب تھی، جو اصل ہندوستانی ہونے کا ایک بہترین نمونہ پیش کرتا تھا، وہ سب کے سب اب ختم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مجھے اکبر الہ آبادی کا ایک شعر یاد آیا کہ انہوں نے کہا تھا کہ یوں بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتے، یوں بچوں کے قتل سے بدنام نہ ہوتے، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ آپ کی بچی ہو یا ہماری بچی ہو، جب وہ کالج جاتی ہے تو اس کی عفت و پاک دامنی کا ذمہ دار آپ ہیں۔ آپ کو کیسے کالج کا انتخاب کرنا چاہیے، اس کے آنے جانے کا بندوبست کیا کرنا چاہیے، صرف آپ نے کالج کے لمبی فیس بھر دیا اور کالج کو کسی ڈرائیور، یہ بچی کو کسی ڈرائیور کے حوالے کر دیا اور آپ نے نگرانی نہیں کی، تو یہ آپ کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ میرے عزیز ساتھیو، یقیناً پردہ ہمارا جزء لا انفک ہے۔ جس طریقے سے مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی،
اسی طریقے سے مسلمانان ہند ہی نہیں بلکہ مسلمانان عالم کے تمام عورتیں بغیر پردے کے باحیا عورت نہیں بن سکتی۔ آپ اس سے کتنا متفق ہوں گے نہیں ہوں گے یہ مجھے پتہ نہیں ہے، مگر اس لیے کہ دنیا کا ایک دستور ہے، ایک قانون ہے کہ جو چیز جو کمپنیاں بناتی ہے اس کے چلانے کا حق اسی کو حاصل۔ اگزامپل کے طور پر میں جس مائک سے تقریر کر رہا ہوں یہ شاید آہوجہ کمپنی کی ہے، تو اس کا کیٹلاگ، اس کے قوانین، اس کے ضوابط، اس کے چلانے کا طریقہ بھی آہوجہ کمپنی کا ہی اختیار ہے۔ آپ جس موٹر سائیکل یا اسکوٹر سے مسجد تک آئے ہیں وہ ہونڈا کمپنی کی ایکٹیوا گاڑی ہے، تو ہونڈا والے کو ہی اختیار ہے کہ وہ اس کو چلانے کا کیسا گائیڈ کرے، انجن میں کون سا آئل ڈالا جائے اور ٹنکی میں کون سا ڈیزل یا پیٹرول ڈالا جائے، یہ وہ طے کرے گا۔ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ہونڈا والے نے گاڑی بنائی اور مچھی بیچنے والا طے کر رہا ہے کہ بھائی اس کے اندر پیٹرول نہیں ڈیزل ڈالنا ہے۔ اب اگر ڈیزل ڈال دیا کسی ایکٹیوا میں تو اس کا کیا حشر ہوگا یہ اسی کو پتا ہو۔ تو معلوم یہ ہوا چاہے وہ اقوام متحدہ ہو، چاہے ہماری ہندوستان کی کانسٹیٹیوشن ہو، یا پھر ہمارے محلے اور علاقے اور ہمارے شہر کے ڈی سی یا ڈی ایم ہو، سب کے یہاں یہی قانون ہے کہ جو چیز جو بناتی ہے اس کا اختیار اسی کو ہے کہ اس کو کیسے چلایا جائے۔ تو پھر میں کیسے مان لوں کہ اس انسان کو اللہ نے بنایا ہے تو پھر اس کو چلانے کا طریقہ اللہ نے نہیں بنایا؟ یہ میں کیسے تسلیم کر لوں کہ اللہ نے اس انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈالا اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر قسم کھا کے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اے انسانوں قسم خدا کی، اللہ تبارک و تعالی خود قسم کھا کے کہہ رہا ہے کہ میں نے انسان کو سب سے بہترین خوبصورت سانچے میں ڈالا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، جب سے دنیا بنی ہے اور آج تک کوئی انسان ایسا نہیں کہہ سکتا کہ اس انسان کو ایسا نہیں ایسا بنانا تھا۔ آج دیکھیے لاکھوں کروڑوں اربوں انسان ہیں مگر سب کی آئیڈینٹی الگ ہے، کسی کے ناک کسی سے نہیں ملتی، کسی کی آنکھیں کسی سے نہیں ملتی، اور آنکھیں اور ناک تو دور کی بات ہے، آج تو حکومت بھی تسلیم کر رہی ہے کہ آپ کا انگوٹھا دنیا کے کسی انگوٹھے سے نہیں ملتا، آپ کا پاؤں کا تالا دنیا کے کسی پاؤں کے تالی سے نہیں ملتا۔ تو جو احکم الحاکمین، جو رب العالمین اتنا بڑا شاہکار بنا کر کے آپ کو پیش کر دیا، آپ دنیا کی کسی بھی مشنری اور میکینیکل کمپنی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ 100 ہیرو ہونڈا کھڑا کر دیجئے یا 100 ایکٹیوا کھڑا کر دیجئے، اس کا نمبر پلیٹ نکال لیجئے، ہم میں سے کوئی اپنی گاڑی نہیں پہچان پائے گا، کوئی نہیں پہچان پائے گا کون سی میری گاڑی ہے۔ ہاں اگر اس نے کچھ علامتی نشان لگا دیے تو الگ بات ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے کروڑوں اربوں خربوں انسانوں کو بنایا مگر کوئی انسان کسی سے نہیں ملتا۔ جب اتنا بڑا شاہکار ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتائے کہ مرد کی زندگی ایسے گزرے گی، عرض
عورت کی زندگی ایسے گزرے گی، مرد کیسا لباس اختیار کرے گا، عورت کیسا لباس اختیار کرے گا؟ کیا یہ اللہ کو حق حاصل نہیں ہے؟ اگر کوئی انسان اس اللہ کی باتیں مان کر کے، اس رب کی باتیں مان کر کے اگر کوئی عورت چادر اوڑھتی ہے، نقاب اوڑھتی ہے، لباس جو ہے حجاب پہنتی ہے، تو تمہیں کیوں پیٹ میں درد ہو رہا بھائی؟ ہم تو تمہیں نہیں کہہ رہے کہ تم پہنو بھائی، تم کو جو پسند ہے وہ پہنو، ہم کو جو پسند ہے وہ ہم پہنیں گے۔ ہمارا ملکی دستور، ہمارا انڈیا کا لا، ہمارا کلچر، سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، پھر تم کون ہوتے ہو؟ میں آپ سے یہ الزامی تقریر میں کئی گھنٹہ کر سکتا ہوں، ان کے اوپر 1000 الزام لگا سکتا ہوں، مگر کیونکہ وقت مجھے بہت محدود ملتا ہے، اس لیے میں ان کی طرف اپنی غلطیوں کو تھوپ کر کے اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا۔ میں ایک مذاکرے کے طور پہ آپ سے کچھ چبھتے ہوئے سوال کرنا چاہتا ہوں جس سے ہمارا فائدہ ہو، ورنہ مجھ سے زیادہ آپ ٹی وی میں دیکھ رہے ہوں گے اچھل کے میری وہ بہنیں خوب بولتی ہیں، کوئی بولتی ہے قرآن میں حجاب ہے ہی نہیں، کوئی بولتی ہے فلاں نہیں ہے، کوئی بولتی ہے قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں۔ میں کہتا ہوں قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنا کھل کر کے حجاب کا تذکرہ فرمایا کہ کوئی اندھا بھی دیکھے گا تو اس کو بھی پتا چلے گا کہ یہ حجاب کی آیتیں ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ طاہرہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ اس آیت پر جب پہنچی تو حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہے یہ آیت حجاب ہے، یہ آیت حجاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ عورت کا صحیح ٹھکانہ، صحیح مقام، صحیح منصب اس کا گھر ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، بیت کے معنی گھر، بیوت بہت سارے گھر، یہاں کیونکہ بہت ساری عورتوں سے خطاب ہے، اللہ نے فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، یعنی کہ عورتوں کا ٹھہرنے کی جگہ، رکنے کی جگہ، رہنے کی جگہ ایم جی روڈ نہیں، بریگیڈ روڈ نہیں، کمرشل پلازا نہیں ہے، سفینہ پلازا نہیں ہے، اللہ نے فرمایا اس کا صحیح ٹھکانہ رہنے کا اس کا گھر ہے۔ فی بیوتکن ولا تبرجن، پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تبرج الجاہلیت الاولی، اے مسلمان مومن عورتیں، تم زمانہ جاہلیت کے طرز پر اپنا بناؤ سنگار کر کے، لالی لپسٹک لگا کر کے، بڈھی بھی جوان بن کر کے، بیوٹی پارلر میں لپائی پتائی کر کے، شادی بیاہ میں اپنے حسن کو نکھارنے کے لیے، دکھانے کے لیے ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، یعنی کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو عورتیں کیا کرتی تھی اپنا حسن دکھانے کے لیے بازاروں میں جایا کرتی تھی، ایسا مت جایا کرو۔ اس سے بڑی اور وضاحت کیا ہوگی؟ اس سے بڑا اور فلسفہ کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ الاحزاب کے اندر اپنے نبی پاک رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ جائیے مدینے کی عورتوں سے کہیے ہماری بیوی تو ننگی پھرے اور ہم دوسرے کو وصیت کرتے پھرے کہ برقع پہنے۔ ہوگا ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تمام بیویوں سے کہیے، آپ کی تمام بیٹیوں سے کہیے۔ کیا گمان ہو سکتا ہے نبی کی بیویاں، جیسے آج کل کا ماحول ہے، آج کل کچھ سوشل ورکر، کچھ جو ہے لبرل لوگ، کچھ جو ہے ادھر بھی ادھر بھی، پہچانا نہ جائے کہ یہ کیا ہے، کہیں اللہ بھی نہ پہچانے، رسول بھی میدان محشر میں نہ پہچانے، تب کیا کرو گے میرے بھائیو؟ یہاں تو اپنے آئیڈینٹی چھپانے کے لیے کبھی ادھر بھی جاتے ہو، کبھی ادھر بھی جاتے ہو۔
موقع اگر ٹی وی کے سامنے بولنے کا مل گیا تو ایسی بیچ بیچ کی باتیں کرتے ہو کہ سننے والا سمجھتا بھی ہے اور سوچتا بھی ہے کہ آخر یہ کلمہ محمد کا پڑھتا ہے یا کسی اور کا گیت گاتا ہے یا کسی اور کا دامن تھاما ہوا ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ ایسی باتیں کرنے والے کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ حشر کے میدان کا انتظار کرو، کہیں نبی بھی یہ کہہ دے کہ مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ تم میرا ہے یا کسی اور کا ہے۔ اگر نبی نے یہ کہہ دیا تو پھر تمہارا یہاں جینا بیکار ہے، دنیا میں رہنا بیکار ہے۔ تو میرے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کیا کہا؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں؟ اس لیے کہ پردہ اس وقت تک، یہ سورۃ الاحزاب جو ہے سن 5 ہجری میں نازل ہوئی ہے۔ یاد رکھیے مسلمانوں، کتنے میں؟ 5 ہجری میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ چھوڑ کر کے مدینہ گئے تو 5 سال کے بعد یہ سورت نازل ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پہلے کامن زندگی تھی۔ جیسے آج ہم بنگلور والے سمجھتے ہیں کہ ہمارا تو کامن اسٹائل ہے، بھائی میری بچی برقع پہنے یا پہنے اسکرٹ میں جائے یا جینس میں جائے، کوئی بات نہیں، مجھے تو پڑھائی میں آگے بڑھانا ہے، میری بچی کو مجھے انجینئر بنانا ہے، مجھے ڈاکٹر بنانا ہے، مجھے فلاں بنانا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں سب کچھ بنائیے، سب کچھ بنائیے۔ آپ کی بچی ڈاکٹر نہیں بنے گی تو ہمارے بچوں کا علاج کون کرے گا؟ آپ کی بچی انجینئر نہیں بنے گی تو ہمارے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ آپ کی بچی جو ہے پڑھ لکھ کر کے اگر اچھا ٹیچر نہیں بنے گی تو ہمارے قوم کے بچوں کو کون پڑھائے گا؟ بنائیے، سب کچھ بنائیے، کوئی منع نہیں کرتا، کوئی مولوی آپ کو نہیں کہتا کہ آپ جو ہے اپنے بچوں کو جاہل رکھیں، مگر یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی بچی کو مسلمان بنائیے، سب سے پہلے محمد الرسول اللہ کا باغی بنائی، حضرت فاطمہ زہرا کا کنیز بنائی، حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ اور دوسرے امہات المومنین کی باندھی بنائیے۔ اس کو یہ احساس رہے، ارے ہزاروں نہیں لاکھوں کے بھیڑ کے بیچ میں اگر چلی جائے، جس طریقے سے وہ میری بچی نے مظاہرہ کیا، میں سلام کرتا ہوں اس بچی کو کہ آج تک میرے مسلمان نہیں، ساری دنیا کی عورتیں اپنے جسم کو ننگا کر کے ٹک ٹاک میں ناچ کر کے اتنا فیمس نہیں بنی جتنے ایک میری بچی نے، ایک میری بیٹی نے برقعے کے ساتھ اللہ کا نام بلند کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے عالم میں اس کا نام بلند کر دیا۔ ایک بار اللہ سے جڑ کے تو دیکھو، اللہ سب سے بڑا ہے، جب آپ اس سے جڑ جاؤ گے آپ بھی سب سے بڑا بن جاؤ گے۔ اس کی مثال ہے یہ، اس کی مثال ہے یہ کہ صرف غیروں کے بیچ میں، دشمنوں کے بیچ میں، کتوں کے بیچ میں شیر کا مثال اختیار کر کے انہوں نے کہا کہ میں ٹیپو کی دھرتی کی بیٹی ہوں، میں ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی وہ جو ہے روحانی اولاد ہوں کہ میں کتوں سے ڈرا نہیں کرتی، میں رب کا نام لوں گی۔ اس نے 2-4 بار اللہ کا نام بلند کیا، اللہ نے اس بچی کا نام پورے عالم میں بلند کر دیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بچی اگر وہاں ہوتی تو کتنا بڑا مزہ آتا آپ کو؟ یہ تو دنیا کی عزت ہے بھائی، دنیا میں بڑے بڑے لوگ جا رہے ہیں، ان کو کوئی شال اڑا رہا ہے، کوئی جو ہے یہ کر رہا ہے۔ آخرت میں جب حضرت فاطمہ کہے گی بیٹی تو نے بڑا پردے کا بڑا کام کیا ہے، آجا میرے ساتھ جنت میں چلا جا، وہ بیٹی کہے گی میں اکیلی نہیں جاتی، میرے ماں باپ کو بھی لے جانا ہے، تب کتنا بڑا مزہ آئے گا۔ اس لیے مسلمانوں یہ ایسے ہی نہیں بنتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو سدھاریں۔ میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، یہ موقع کیوں آیا؟ ایسا ہوا کیوں؟ یہ ہندوستان تقریباً کم و بیش 850 سال سے 1000 سال تک ہم یہاں کے بادشاہ رہے، یہاں کے سیاہ سفید کے ہم مالک رہے۔ جگہ جگہ کھنڈرات کہتا ہے کہ یہ مسلمانوں کی علامتیں۔ ہندوستان آزاد ہوا تو آزادی سے پہلے جو تقریباً 150 سال کی لڑائی لڑی گئی اور 100 سال تو پکی لڑائی لڑی گئی، اور سب سے پہلے مجاہد آزادی حضرت سراج الدولہ جنگ پالاسی میں
اپنی جان کو نچھاور کیا اور اسلام کے لیے قربان ہو گئے، اور اسی کے نقش و نگار پر چلتے ہوئے شیر ہند حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ پھر یہ کروٹیں بدلتے بدلتے ہندوستان آزاد ہوا۔ آزادی کے بعد اس ہندوستان کو ایک جو ہے سیکولر ملک بنانے کی کوشش جب کی گئی، اس میں بھی ہمارے لوگ پیش پیش رہے، حضرت مولانا حضرت موہانی رہے، حضرت مولانا جو ہے حفظ الرحمان سیوہاروی رہے، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رہے، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رہے۔ صرف ہم لوگ ایک نام جانتے ہیں، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، باقی اور کسی کو نہیں جانتے۔ جبکہ پورا ہندوستان آگ میں جل رہا تھا اور دہلی کے مسلمانوں کو بے دریغ قتل کیا جا رہا تھا، تب اس وقت کے نہرو سے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے کہا تھا کہ اے نہرو جی، تجھے دوستی کا واسطہ، تو نے اگر میرے ساتھ دوستی کی ہے تو یہ دہلی کم سے کم میرے حوالے کر دو۔ اس میں ایک بڑا نام ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا مسجد میں، انہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ختم کرنا ہے، اور بے دریغ ختم کیے جا رہے تھے، اور خصوصاً اس کا سب سے بڑا ظلم جو ہو رہا تھا وہ دہلی میں ہو رہا تھا۔ تب نہرو نے جا کر کے عبوری طاقت، باہر سے کچھ طاقت جو ہے حضرت مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی کے ہاتھ دیے، تب دہلی کسی طرح بچا کھچا آج جو آپ دیکھ رہے ہو بچا۔ پھر جب یہ عبوری ہندوستان کے وزیر اعظم کے بعد جو سب سے اہم کرسی ہے وزیر تعلیم ہے، اس وقت پورے ہندوستان میں حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ سے بڑھ کر کوئی اسکالر نہیں تھا۔ اس لیے وزیر تعلیم ان کو بنایا گیا۔ پورے انڈیا کے وزیر تعلیم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد بنائے گئے، اور آج جو اسکولی نظام کا اسٹرکچر دیکھ رہے ہیں وہ مولانا ابوالکلام آزاد کا جو ہے بنایا ہوا اسٹرکچر ہے، جس کے اوپر آج آپ کی بچی جو ہے ایس ایل سی پی یو سی اور آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ سارا کا سارا نظام ان کا بنایا ہوا ہے۔ یہاں سے تھوڑا جاگ کر کے سنیے، تھوڑا دل کے کانوں سے سنیے گا۔ جب ہندوستان کا بادشاہ ہم، کرناٹک کا بادشاہ ہم، وزیر تعلیم ہمارا، تو آخر یہ 70 سال میں کیا ایسا ہو گیا کہ آپ جہالت کے نمبر 1 پہ پہنچ گئے؟ جیلوں میں سب سے زیادہ آبادی آپ کی، پولیس اسٹیشن میں جائیے تو کرائم برانچ میں سب سے زیادہ نام آپ کا، روڈ گلی کوچوں میں نشیڑی، جواڑی، پیٹرول پینے والا، سولوشن پینے والا، چوری کرنے والا، سب سے زیادہ مسلمان۔ آخر یہ 73 سال میں کیا ایسا ہو گیا؟ اس پر آپ کبھی غور کیوں نہیں کرتے؟ یہ مسئلہ کیوں نہیں آپ سوچتے کہ آخر یہ 73 سال میں ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ جس کے نتیجے میں آج ہم سریا پہ تھے، نیچے جو ہے زمین پہ دے مارا، اور اب تحت الثری میں ہمیں داخل کرنے کے لیے ہماری ماں اور بہنوں کی عزتوں کو پامال کیا جا رہا ہے۔ آپ کو کبھی یہ سوال آپ کو بے چین نہیں کرتا؟ صرف جمعے میں بریانی کھانے کے لیے آپ مسلمان پیدا ہوئے ہو، صرف کباب کھانے کے لیے آپ مسلمان پیدا ہوئے، کبھی آپ کو سمجھ میں نہیں آتا آپ کے پاس 10-20 کروڑ روپے آ جائے آپ ایک بڑا شادی محل کھولیں گے؟ بھائی یہ شادی محل کس کا؟ فلاں صاحب کا۔ یہ شیش محل کس کا؟ فلاں صاحب کا۔ یہ فلاں محل کس کا؟ فلاں صاحب کا۔ پورے علاقے میں دورہ کیجئے بھائی، کوئی ایک سی بی ایس سی کا کوئی پیٹرن کا کوئی اسکول ہے مسلمانوں کا؟ نہیں ہے۔ اچھا ایس ایل سی یعنی اسٹیٹ سلیبس کا کوئی اسکول ہے؟ نہیں ہے۔
ارے بھائی کرونا میں سب کو علاج چاہیے, سب کو بیڈ چاہیے. مسلمانوں کا کوئی اچھا ہاسپٹل ہے نہیں ہے, وہ لے دے کے ایک شفا پڑا ہوا ہے, اس شفا میں جا کے ٹھوس رہے لوگوں کو, ٹھوس رہے. بھائی کتنا لے گا شفا والا؟ تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں. تم صرف شادی محل بناؤ گے, تم صرف جو بڑے بڑے اپارٹمنٹ بناؤ گے, تمہارے پاس بڑی بڑی لگژری کاریں ہوں گی, بس یہی کام کرو گے. تمہارے ذمہ کچھ بھی نہیں ہے. تم صرف اتنا کہہ دیتے ہو کہ یار ان مولویوں نے ہمیں برباد کر دیا.